الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حق خداوند قدوس نے اس کائنات کو بنانے کے بعد سب سے پہلے جناب آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی تخلیق فرمائی، انہیں پیدا فرمایا۔ اور چونکہ وہ خاکی تھے، ان کا خاکی مجسمہ بنا کر تقریباً 5 لاکھ ملائکہ کو حکم فرمایا کہ سجدہ ریز ہو جائے۔ اللہ کے حکم پر سجدہ ریز ہو گئے، لیکن چونکہ ابلیس شیطان مردود جس کے پاس 3 عین تو موجود تھے لیکن ایک عین سے وہ خالی تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ 3 عین کون سے موجود تھے اور ایک عین سے کون سا خالی تھا؟ کہ وہ بڑا عابد بھی تھا، ملائکہ کا سردار بن گیا تھا، فرشتے اس کی عبادت کو اور اس کی طاعت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، تو عابد بھی تھا، بڑا عامل بھی تھا، عمل بھی بہت کرتا تھا۔ اور تیسرا عین یہ ہے کہ بڑا عالم تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سجدہ ریز ہونے کا حکم فرمایا تو حجت کرنے لگا، اور بغیر علم کے حجت نہیں کر سکتا کوئی انسان، کہ چونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور آگ کا کام نیچے سے اوپر جانا ہے،
اور یہ خاکی ہے اور مٹی کا ہے، تو مٹی کا کام اوپر سے نیچے آنا ہے، تو بجوز اس کے کہ میں اسے سجدہ کروں، چاہیے اسے کہ یہ مجھے سجدہ کرے۔ سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہوتا ہی نہیں، لیکن دراصل یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو سجدہ کرے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس کی مرضی تھی، اس کا حکم تھا، تو ہم نے مسجد اقصیٰ کی طرف سجدے کی۔ پہلے ہمارا قبلہ مسجد حرام تھا، پھر مسجد اقصیٰ، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسجد حرام۔ پتہ چلا کسی سمت کی طرف سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ کے حکم کو سجدہ کرتے۔ ایسے ہی حجر اسود ہے، یہ ایک پتھر ہے، کہا جاتا ہے جنتی پتھر، صرف اسے ہی چومتے ہیں۔ یہاں بھی پتھر ہے، یہاں بھی پتھر ہے، دنیا میں ڈھیر سارے پتھر، ہم پتھر کو نہیں چومتے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو دیکھ کر فرمایا کہ قسم بخدا اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ پتہ چلا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کرتے۔ یہ ہم کعبے کے جو چکر کاٹتے ہیں، کعبے کے ہی کیوں کاٹتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے کاٹتے ہیں، اللہ کے گھر کے کاٹتے ہیں اس کے حکم سے۔ تو بہرحال حاصل کلام آیت کریمہ کا تخلیق آدم سے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ انکساری اور تواضع اگر ہوگی تو انسان کامیاب ہوگا۔ اور تین عین جو اس کے پاس ہے میں نے ذکر کر دیے، ایک عین نہیں، اور وہ کون سا عین نہیں تھا؟ عاشق نہیں تھا، اور بغیر عشق محمد کے اور بغیر عشق الہی کے تو ایمان ہی کیسے کامل ہو سکتا؟ عشق نام ہی اس چیز کا ہے کہ ہر چیز پر سر تسلیم خم کیا جائے، جتنا بڑا عالم ہو، عابد ہو، عامل ہو، لیکن اگر عاشق ہی نہ ہو تو کام کیسے بنے؟ بہرحال وفاداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری اور اللہ ہی سے ہونے کا یقین کیسا ہونا چاہیے؟ آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دار آخرت اور آخرت کی کامیاب ترین زندگی اور وہاں کے باغات، جنتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو متقی، جو دنیا میں فساد، انتشار، اختلاف، جھگڑے، کنکاس، کلکلاٹ میں نہیں پڑنا چاہتے، ان لوگوں کے لیے دار آخرت۔ ورنہ جن لوگوں نے دنیا میں فساد کو پسند کیا، سرکشی کو، فتنوں کو پسند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی بڑے نگران ہیں اور پکڑ فرمانے والے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سے ہونے کا یقین جب پیدا ہو جائے گا انسان کو، اور اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے ایسا یقین انسان کو پیدا ہو جائے گا، تو انسان پھر ادھر ادھر کے چکر کاٹنا بند کر دے گا۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے دوست فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو 5ویں نمبر پر رکھا ہے، معاذ اللہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان بیمار ہوا تو سب سے پہلے کہیں گے کہ ڈولو لاؤ، پہلے ڈولو کھلائی جائے گی، پھر دوسرے نمبر پر دیکھا کہ ڈولو سے قابو میں نہیں آیا معاملہ، 6 گھنٹے ہو گئے، 8 گھنٹے ہو گئے، اب شرد مودی ڈاکٹر ہیں ہمارے یہاں کا فیمس، اس کے یہاں لے جاؤں۔ اب دیکھا کہ مودی جی سے بھی کچھ نہیں ہو رہا تو نمبر 3 کے اوپر پھر کہا جائے گا کہ اب کوئی ایم ڈی ڈاکٹر کے یہاں لے جاؤ، تو ہاسپٹل میں لے گئے تو نمبر 3 پر ایم ڈی ڈاکٹر ہے، اس نے دوائیں، اس سے بھی کچھ نہیں ہو رہا تو پھر نمبر 4 پر ایم ڈی ڈاکٹر رپورٹس نکالے گا اور آپریشن تھیٹر تک پہنچا دے گا، اور آپریشن تھیٹر کے بعد آپریشن ہو گیا 4تھے نمبر پر اور پھر بھی قابو میں نہیں آیا، تو پھر وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ابھی تمہیں بھگوان نے یاد کرو، تمہارا یہ گاڈ છે એમને તમે યાદ કરો، હવે કંઈ લાગતું નથી એમને، છેલ્લો ટાઈમ લાગે છે તમારો۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں تو مولانا کو بلانا پڑے گا، موت میت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تبھی مولانا یاد آتے ہیں، یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے۔
مولانا کو بلاؤ دعا کراؤ، وہاں کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے دعا کرتے، آپ دوا بھی کیجیے، دوا تو پیتا ہوں وہاں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے میں دعا بھی کرتا ہوں اور آپ دوا پیجیے، لیکن اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا کہ اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، یہ یقین بنا لینا اللہ تو ہی کافی ہے۔ جب وہ کیا پھر باہر آ گئے اسپتال سے، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، باہر آ کر پھر یوں کہیں گے ہم تو موت کے منہ سے باہر آئے، پھر بھی یوں نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کر لی، باقی میں نے تو سوف کر لیا تھا، لیکن آخر میں نے اپنے پروردگار کو یاد کیا، تب بھی میرا رب اتنا رحیم ہے اتنا کریم ہے کہ اس نے مجھے چھوڑا نہیں، میری حفاظت کر لی، مجھے شفا دے دی۔ یہ ایمان اور یہ یقین تو نبیوں کا ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں جناب خلیل اللہ علیہ السلام کا یقین محکم کیسا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی ان دو جملوں کو نقل کیا، فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، کہ میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں دکان لگاتا ہوں، ٹھیلا شیلا لگاتا ہوں، USDT کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، شیئر مارکیٹ کا بادشاہ ہوں، بکری کا گوشت بیچتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں اور کماتا ہوں اور کھاتا ہوں اور میں پیتا ہوں، بلکہ کیا کہا اللہ مجھے کھلاتا ہے اور اللہ ہی مجھے پلاتا ہے۔ اور ضابطہ ہے کہ کھانے پینے کے بعد سبب کے درجے میں انسان بیمار بھی ہوتا ہے، اٹھ پٹاخ کھا لیتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، تو بیماری اور شفا یہ دونوں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن چونکہ بیماری یہ تکلیف دہ نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے اللہ کی لیکن تکلیف دہ چیز ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو نبیوں کے پاس ادب بھی کیسا ہوا کرتا ہے، وہاں کا اللہ کھلاتا ہے اللہ ہی پلاتا ہے، لیکن آگے فرماتے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ بیماری کی نسبت اپنی طرف کر لی، کمتری کی نسبت اپنی طرف کر لی، اور پھر شفا بعد میں جو ملی وہ اعلیٰ چیز ہے، بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو کہا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ انہوں نے یوں نہیں کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہوں، حکما کے یہاں جاتا ہوں، معجون لاتا ہوں، فلاں درخت کے پتے کوٹ کے کھاتا ہوں، بلکہ فوراً کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ یقین ہے، ایسا یقین ہونا چاہیے تب جا کر بات بنتی۔ یقین بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اعمال کے زندگی میں آنے کے بعد بھی یقین کا ہونا ضروری ہے، اور اعمال کے زندگی میں آنے کے بعد اخلاص کا ہونا بھی شرط ہے۔ اب اعمال ہماری زندگی میں آئے، الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہو رہی ہے، جو لوگ جا رہے ہیں، ترتیب بن رہی ہے 3 دن 40 دن 4 مہینہ چلہ، اس سے اعمال تو زندگی میں آ رہے، اعمال کا وجود تو ہو رہا ہے، لیکن اعمال کا مقبول ہونا یہ اخلاص اس کے لیے شرط ہے، اور یہ ملے گا اللہ والوں کی جوتیوں سے، اہل اللہ کی صحبت سے، ذکر اللہ سے۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے ساتھ ذکر کا تذکرہ بھی کیا کہ علم آئے گا تبھی تو عمل کرے گا۔ ہمیں علم آیا 5 وقت کی نماز کا، ہم نے عمل کیا، لیکن اس کے بعد ذکر بھی کرنا ہے، اللہ اللہ بھی کرنا ہے، اور اللہ اللہ ملے گا اللہ اللہ والوں کے پاس، وہاں جا کر اللہ اللہ کریں گے تو یہ اعمال کا وجود اعمال کی قبولیت تک لے جائے گا، دونوں کام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ اسی لیے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے آدمی تھے، بڑے اللہ والے تھے، بزرگوں میں جن کا شمار، عالم نہیں تھے، مولوی نہیں تھے، لیکن بڑے بڑے علماء ان سے بیعت، ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے علماء نے اپنا ہاتھ دیا۔ حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی سے بیعت۔ تو کسی نے پوچھا علامہ نانوتوی سے کہ آپ جس سے بیعت ہوئے مول صاحب، وہ تو مولوی نہیں ہے، وہ تو ایک عام انسان ہے، عوام الناس میں سے۔
تو کہا عالم نہیں ہے لیکن عالمگیر ضرور ہے. یعنی عالم تو اگرچہ نہیں ہے لیکن جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اسے عالم ضرور بنا دیتے ہیں. تو معرفت اتنی بڑی چیز ہے، اللہ سے ہونے کا یقین اتنی بڑی چیز ہے. ایک مرتبہ سفر پر نکلے، جب نکلے تو حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی حاجی امداد اللہ صاحب کے ساتھی. اب سفر پر نکلے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. حافظ ضامن شہید، انہیں شاملی کے میدان میں جنگ آزادی میں شہید کر دیا گیا تھا. یہ وہ تو رات ہونے پر ایک مقام پر پہنچے تو وہاں والوں نے ایک مکان دے دیا تاکہ رات گزارو. اب رات گزارنے کے لیے اس مکان میں پہنچے تو وہاں آپس میں بات چیت شروع ہو گئی گاؤں والوں کی کہ اس گھر میں تو جنات کا سایہ ہے. یہ جنات والا مسئلہ بہت ٹرینڈنگ میں آج کل. ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو لوگ عامل کے پاس دوڑتے، وہی اللہ سے ہونے کا یقین نہیں. ذرا سا کچھ ہوا تو باوا دیکھ لو، باوا نے 8-10 دے دیے جلانے کے. صبح میں ایک جلا، شام کو ایک جلا، دوپہر میں ایک جلا. ایک سر میں گھس، ایک پیر میں گھس، ایک پیٹ میں باندھ، ایک گلے میں باندھ، ایک ہاتھ میں باندھ. ادھر ادھر 8-10 تعویذ جلوائے اور 10-12 بندوا دی. چھوٹی چھوٹی بات میں آج ہمارے ایمان کی کمزوری کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹھگ لوگ ہیں اور جو ایمان فروش لوگ ہیں وہ ہمارے ایمان سے اور ہمارے یقین سے کھیلتے ہیں. ذرا بھی کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں بہت بھاری، یہ لگتا ہے پورا خاندان کا سایہ ہے اس کے اوپر. جنات بھی بیچارے اتنے نیورے کہ اکیلے تو آتے ہی نہیں، پورے خاندان کے خاندان آ جاتے ہیں. یہ گھر میں تو بہت سایہ لگتا ہے. بس یہی دھندا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ 2 کام بہت آسان ہیں بغیر موڑی کے دھندے. دو، نمبر 1 اعتراض کرنا. اعتراض بھی آج بہت عام ہو گیا ہے. یہ کیا میلہ شیلا لگا کے بیٹھتے ہیں، 3 دن کے لیے آ جاتے مسجدوں میں، کھانے پکاتے رہتے، گشت کرتے، صبح میں مسجد کا لائٹ بل جلاتے، مشورے کرتے. کام نہیں کرتا بھائی، کرنے دیں. نہیں ہوتا تھا انجانا بن جا، تیرا وہ کیا لینا تھا. یہ کیا لگا رکھا ہے مسجدوں میں، کھانے ہو رہے، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، تو لوگ بعد میں ہوٹل بنا رہے ہیں. یہ اعتراض کرنا بہت آسان ہے، بغیر موڑی کا دھندا ہے. اور یہ کام نیوروں کا ہے. جو نیورا ہوگا وہ فتنوں میں پڑے. اسی لیے اپنا آپ کو مشغول کر لو. مشغولی میں رکھنا اچھا ہے اپنا، اور کوئی مشغولی نہیں، ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر بتر رہو. کیونکہ اگر دماغ، کوئی مشغولی دماغ کے اندر موجود نہیں تو شیطان اپنا کام ضرور کرے گا. اور دوسرا کام اور بہترین دھندا بغیر موڑی کا جو ہے وہ باپو گیری. صرف آنکھیں چھوٹی کرنا سیکھ لو یا آنکھیں لال کرنا سیکھو اور بڑی بڑی باتیں کرنا سیکھو. مول صاحب ذرا دیکھو نا یہ ہو گیا، ہاں 3 دن کے لیے میرے کو آنا پڑے گا، بہت بھاری کیس اور بھاری میٹر لگتا ہے. اب 3 دن کے بعد وہ جنات گیا نہیں گیا پتہ نہیں، لیکن یہ جاتا نہیں. اس کو نکالنے کے لیے کسی بھائی کو کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اب اس کو نکالو، اب اس کا خرچہ میرے سے برداشت نہیں ہو. باپو کیا لیتے تم؟ میں کچھ نہیں لیتا، خالی 1 گرام کستوری لیتا ہوں جس کی قیمت 40,000 ہوتی. یہ ٹرینڈنگ میں یہ بزنس بغیر موڑی کا دھندا ہے. لیمبو جلواتے، مرچی جلواتے، یہ کرتے وہ کرتے، اور پھر کہتے ہیں مرچی حدیث سے ثابت ہے. ارے بھائی جنات نہیں چھوڑتا ایسا بھی نہیں، اور سچے عامل اور باپو نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے. سچے عامل ہیں، سچے باپو ہیں، لیکن وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تقویٰ ہے. دیکھو حاجی امداد اللہ کیسے عامل ہے اور کیسے باپو ہے، اس واقعے سے پتہ چلے گا. گھر میں پتہ چلا کہ جناتوں کا سایہ ہے، بہت خطرناک ہے یہ گھر. گھر میں پہنچتے ہی حافظ ضامن شہید سے کہا حاجی صاحب نے کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، اس کے بعد جب میں جاگ جاؤں گا ابھی آپ نماز شروع کر دیجیے. انہوں نے نماز شروع کی. کچھ ہی دیر کے بعد حاجی صاحب کے سامنے ایک لمبا انسان نما شکل کا جنات ظاہر ہو گیا. حاجی صاحب نے فرمایا کہ آپ کہاں سے آئے؟ جب ہم داخل ہوئے تب تو 2 ہی، یا آپ تیسرے کہاں سے موجود ہیں؟ تو کہا 20 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی دعا رہی میری کہ مجھے حاجی صاحب سے بڑا عشق ہے، بڑی محبت ہے، بس ان سے زندگی میں ایک بار ملاقات کا شرف عطا کر دیجیے. آج وہ دن میرے لیے ہے، آج بڑی خوشی کا دن ہے، مجھے آپ سے بڑی عشق و محبت ہے اور میں آپ کا غلام ہوں، بتائیے کیا حکم. عالم نہیں ہے لیکن معرفت سے، عالم نہیں ہے
لیکن اللہ سے ہونے کا یقین اب وہ حاضر ہو۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ اگر مجھ سے عشق ہے اور مجھ سے سچی محبت کرتا ہے تو کبھی کسی کو پریشان مت کرنا، اور کل صبح ہونے سے پہلے اس گھر کو چھوڑ کر چلے جا۔ بس حضرت کا قیام رات میں پورا ہوا، جنات بھی چلا گیا، حضرت بھی رات گزار کر چلے گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی کو ڈھنڈورے نہیں پیٹے کہ دیکھا اپنے نے دور کر دیا، صرف میں آ جاؤں اتنی دیر ہے، میرے کو کیس سونپ دو، میرے کو میٹر سونپ دو، ابھی ایک ہی 1 2 اور 4 ہے، ایک ہی بیٹھک میں اپنے اس کو جلا ڈالیں گے، ختم کر ڈالیں گے۔ بہت ٹرینڈنگ میں، بڑی بڑی باتیں تو کرنی پڑیں گی۔ پتہ چلا ایک آدمی سمندر کے کنارے پر 40 دن تک مچھلیوں کو 1 1 کلو مٹھائی کھلاتا رہا، کسی نے بتا دیا تھا اس سے جنات تابع ہو جائیں۔ جب 40واں دن ختم ہوا تو اس کے استاد نے کہا کہ بھائی اب کام ہو گیا، آپ کے پاس آ گئے، کہاں ہے دکھتے تو نہیں، آئیں گے رات میں انشاءاللہ۔ جب رات میں جناب سوئے تو کسی نے آ کر اٹھایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آنکھ کھلی، وعلیکم السلام، جہاں تک نظر جا رہی ہے اس کا جسم نظر آ رہا ہے۔ تو کہا بتائیے آقا کیا حکم ہے؟ تو کہا میرا یہی حکم ہے کہ آئندہ کبھی نظروں کے سامنے مت آنا۔ تو پھر یہ قابو کرتے ہیں، یہ اس طرح سے تابع کرتے ہیں، اور دیکھنے کی بھی صلاحیت اور حیثیت ہوتی نہیں ہے، پھر اس قسم کی حالت ہو جاتی ہے۔ نہیں پڑھنا ان تمام چیزوں کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایسے عابد بنو، اللہ کی ایسی عبادت کرو، ایسی تہجد گزاری کرو کہ خود بخود یہ مخلوق حاضر ہو جائے، اور کہیں یہ ہو بھی تو ہمیں دیکھ کر راستہ بدل لے کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا عاشق آ رہا ہے، رسول اللہ کا دیوانہ آ رہا ہے، کہیں میں یہاں ہوا اللہ ناراض ہو گئے تو میری تو آپ نہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا کوئی مسئلہ ہو بھی معتمد بزرگوں کے پاس جائے۔ ابھی مجھے کسی نے سنایا، قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ مولانا میرا بیٹا حافظ نہیں بن سکتا تھا، کمزور تھا دماغ۔ ہمارے پیر صاحب ہیں مفتی احمد صاحب خان پوری ادام اللہ فیوزہم، ان کے پاس لے گیا اور کہا حضرت یہ نہیں، فیل ہے، یہ نہیں ہوگا حافظ، میرا سپنا ادھورا رہ جائے۔ تو حضرت نے اس کے سر پر ہاتھ گھمایا، کہا بچہ حافظ بنے گا نا؟ کیا کہا؟ بنے گا۔ بچے تو کہتے ہاں بولے۔ اوکے، قسم بخدا آنے کے بعد 2 سال میں اس نے یا 3 سال کے عرصے کے اندر قرآن حفظ مکمل کر لیا، اور آج تراویح پڑھا تھا۔ اسے کہتے باپو جو کہے نہیں کہ میں یوں اور میں یوں، جو آنکھ چھوٹی نہ کرے، بڑی نہ کرے، لال نہ کرے، پیلی نہ کرے، اور لوگوں کی اصلاح کے جذبے نہ رکھے۔ لوگ کہتے ہیں میں تو اصلاح کرتا ہوں، اس کی تو تیری اصلاح کر رہے بھائی، کہا کو گاؤں کی اماں بنتا ہے، ایسا نہیں کر رہے۔ یہ اعتراض، یہ اختلاف، ان تمام چیزوں سے دور رہے، اپنی زبان پر ہر وقت ذکر اللہ کو جاری رکھے۔ یہی قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کا پیغام ہے اور اس کا اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار آخرت کو بہترین بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زمین میں بڑا بننا پسند نہیں کیا، شیخی بھگارنا پسند نہیں کیا، اور جنہوں نے زمین میں فساد کو مچانا اور فساد کو کرنا پسند نہیں کیا۔ اب دوسری طرح سے اس کی ایک مثال دے دوں، وقت کم ہے، کہ انسان کو جب اللہ سے ہونے کا یقین کامل پیدا ہو جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے اور انسان غور و خوض کرتا ہے اپنی زندگی میں کہ جب میں بالکل تھک گیا، ہار گیا، کوئی راہ، کوئی راستہ، کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی، ناممکن ہے اب تو میرا یہ کام ہونا، اور پھر آہ اور سسکی بھر کر مسجد میں آتا ہے مغرب کے 10 منٹ پہلے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ اب تو میں تھک گیا، اب کنٹال گیا۔ اس طرح سے بندہ دعا کرتا ہے، اب کوئی سبیل نظر نہیں آتی، آخری میں ٹوٹ پھوٹ کر تیرے دربار میں آیا ہوں، تو ہی میرا کام بنا دے۔ مغرب کے بعد نکلتا ہے، یا کبھی 1 دن، کبھی 2 دن، کبھی 1 ہفتہ، اس کا کام ہو جاتا ہے، خوشی سے مچل جاتا ہے،
اور پھر یہ دل کے اندر عہد کر لیتا ہے کہ آئندہ کوئی بھی مشکل آئی تو میں پہلے اللہ کے دربار میں سر بسجود ہوں گا، اس کے بعد لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاؤں گا۔ لیکن انسان تو بڑا ناشکرا ہے، پھر دوسری مرتبہ اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آیا پھر سبب کی طرف نظر ہو جاتی ہے۔ دوستو، خلاصہ آج کی تمام بات کا یہ ہے کہ سبب سے پہلے مسبب الاسباب پر نظر ہونی چاہیے، سبب سے پہلے رب پر نظر ہونی چاہیے۔ سبب اختیار کرنا منع نہیں، بیمار ہو تو دوا کرنا منع نہیں، بھوک لگی ہو تو کھانا کھانا منع نہیں، تھاک لگا ہو تو سونا منع نہیں ہے، اور ضرورت ہو تو باپو کے پاس جانا منع نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے مسبب الاسباب کے سامنے سر بسجود ہو، اللہ سے مانگے، اللہ کی مدد شامل حال ہو، اور اللہ سے کہیں دعا کے اندر کہ آپ سے تو میں نے کہہ دیا لیکن آپ ہی کا حکم ہے کہ یہ دارالاسباب ہے، تو آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں سبب کو اختیار کر رہا ہوں۔ دوا پیے تو زبان پر جب ٹیبلٹ رکھے تو یہ کہے کہ گولی تیری کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کا حکم سے تو شفا دے پائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا ڈالیں گے۔ کبھی کسی کے پاس سے تعویذ لے آئے، کوئی معتمد کے پاس، یاد رکھنا کوئی معتمد کے پاس ادھر ادھر چکر میں مت پڑنا، ورنہ HDFC ہو کہ IDBI جہاں آپ کا اکاؤنٹ ہوگا انشاءاللہ خالی ہو جائے گا۔ معتمد بزرگ کے پاس جائے، وہ کبھی کوئی تعویذ دے، کوئی چیز بتائے، کوئی عمل بتائے کرنے کا، تو وہ کرنے سے پہلے بھی کہے اے اللہ تیرا حکم ہے، میں سب سے پہلے تجھ سے مانگتا ہوں اور اس کے بعد تیرے حکم ہی سے یہ سبب اختیار کرتا ہوں، تو اپنے فضل سے اور اپنی کاریگری سے میرا یہ کام بنا دے۔ تب جا کر کام بنے گا۔ نبیوں والا یقین پیدا کرنا پڑے گا، اور نبیوں والا یقین پیدا ہوگا اعمال صالحہ کے کرنے کے بعد اخلاص اور للہیت کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ، یاد رکھو اخلاص اور للہیت کے ساتھ دل کی صفائی کرتے ہوئے اللہ ہی کے لیے تمام اعمال کو ہمارا کرنا، تمام اعمال کی جو مساعی ہیں وہ صرف پروردگار کی رضامندی کے لیے ہو، تب جا کر پھر دیکھو دنیا کس طرح سے تمہاری غلام بن جائے گی۔ لیکن اگر تم نے رب کو چھوڑا تو پھر تم دنیا کے غلام بن جاؤ گے، ایک ایک چیز کے لیے لوگوں کی غلامی کرنی پڑے گی۔ جب اللہ کے غلام بن جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو ہمارے قدموں میں بکھیر کے رکھ دے گا، اس دنیا کو ہمارے قدموں میں ڈال کے رکھ دے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے ہو کر تو دیکھو، ایک مرتبہ رسول اللہ کے عاشق ہو کر تو دیکھو، پھر دیکھیے کیسی نصرتیں، کیسی امداد الہیہ کا موصلہ دھار برسات تم پر اور ہم پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ انہی چند گزارشات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ